قدیم مصر میں عام طور پر فرعون کے مجسمے تراشے جاتے تھے جنہیں فرعون قائم مقام حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ انہیں سجدہ کرنا فرعون ہی کو سجدہ کرنا ہوتا تھا۔ اس دور میں مردوں کے ساتھ ان کے مجسموں کو دفن کیا جاتا تھا۔ چنانچہ بت تراشی کے فن نے خاصا عروج حاصل کیا۔ دجلہ اور فرات یعنی عراق کے علاقے میں سمیری، اکادی، بابلی، اشوری اور فارسی تہذیبوں میں بت پرستی کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن آر میں پرستی کا فن 4000 قبل مسیح سے رائج تھا۔ یہاں آدمیوں اور جانوروں کے بت بنائے جاتے تھے جن کے لیے پتھر، مٹی، دھات اور لکڑی وغیرہ استعمال کی جاتی تھی۔ نینوا شہر میں 885 قبل مسیح کا دور بت پرستی کا نمایاں دور خیال کیا جاتا ہے۔ تقریباً ہر گھر میں بت سجائے جاتے تھے۔ جنگی واقعات کو مجسموں کی شکل دینا اسی دور سے شروع ہوا تھا۔ قدیم یونان میں بت تراشی کا فن اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ مقدونیہ اور کریٹ کی ریاستوں میں 19ویں صدی قبل مسیح میں خوبصورت مجسمہ سازی ہوتی تھی۔ مجسمہ سازی میں یونانی ماہرین اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یونان علوم کا باغ ہے اور مجسمہ سازی اس باغ کا ایک خوبصورت پھول ہے۔ انہوں نے سنگ مرمر اور ہاتھی دانت کے خوبصورت بت تراشے۔ یونان سے یہ فن ایران پہنچا اور یہاں فرہاد جیسے مشہور مجسمہ ساز پیدا ہوئے۔ یہیں سے یہ فن ہندوستان آیا۔ اسکندر اعظم کے حملوں کے بعد شمالی ہندوستان میں گندھارا آرٹ نے جنم لیا۔ بدھ مت کے پیروکاروں نے اس فن کو اور ترقی دی۔ کرشن رام وغیرہ کے مجسموں کے ساتھ ساتھ مہاتما بدھ کے مجسمے بھی تراشے گئے۔ ہندوستان سے یہ فن بدھ مت کے پیروکاروں کے ہمراہ چین اور جاپان پہنچ گیا۔ اگرچہ قدیم چینی اور شانگ ادوار چاؤ میں ہمیں بت تراشی کے عمدہ نمونے نہیں ملتے، لیکن ہن دور جو دوسری صدی قبل مسیح سے شروع ہوا چینی مجسمہ سازی کے عروج کا دور تھا۔ اس دور میں جاپانی مجسمہ سازی کا آغاز ہوا جو آج تک پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے۔ یورپ میں یونانیوں کے بعد رومیوں کا دور آیا اور پھر عرصہ دراز تک اسلامی فتوحات کی وجہ سے بت تراشی کے فن میں کمی آئی۔ یورپ کے تاریک دور میں کہیں کہیں رومی آرٹ کے باز گشت سنائی دی جاتی تھی۔ 15ویں صدی عیسوی میں فرانس میں اس فن کا آغاز ہوا، پھر اس نے باقاعدہ سنگ تراشی کے فن کی حیثیت اختیار کر لی۔ قدیم عربوں کے ہاں بت تراشی بطور فن کبھی رائج نہیں رہی۔ وہ بت پرست تو تھے لیکن بت تراش نہیں تھے۔ ان کے ہاں بت دوسرے ملکوں سے آتے تھے۔ خانہ کعبہ میں رکھے گئے 360 بت زیادہ تر بابل، اشور اور مصر کے علاقوں سے آئے تھے۔ جہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بت پرستی کا تعلق ہے تو ان کے اندر 5 بتوں کی پوجا پاٹ زور و شور سے ہوتی تھی۔ ان میں پہلا ورا، دوسرا سوا، تیسرا یغوث، چوتھا یعوق اور 5واں نصر تھا، اور ان سب کا قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے۔ قوم نوح نے جو ان بتوں کی پرستش شروع کی تو ان کی تفصیل امام بغوی یوں فرماتے ہیں کہ حشام بن محمد بن صائب قلبی نے کہا، میرے باپ نے مجھے خبر دی کہ بت پرستی کی بنیاد اس طرح شروع ہوئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انتقال کیا تو آپ کے چھوٹے بیٹے شیس بن آدم کی اولاد نے ان کی لاش اس پہاڑ کی غار میں رکھی جس پر وہ جنت سے اتارے گئے تھے۔ وہ پہاڑ سرزمین ہندوستان میں ہے اور اس کا نام نود ہے اور روئے زمین کے پہاڑوں سے زیادہ سرسبز ہے۔ حشام نے مزید بیان کیا کہ میرے باپ نے مجھے یہ بھی خبر دی اور انہوں نے یہ معاملہ ابی صالح اور ابن عباس سے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس کی اولاد کوہستانی سلسلے کے ایک طرف رہتی تھی، جبکہ کوہستانی سلسلے کے دوسری طرف ان کے بڑے بھائی قابیل کی اولاد رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت شیس کی اولاد اس پہاڑ کے غار میں آدم علیہ السلام کی لاش کے پاس جایا
کرتی، بس اس کی تعظیم کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر قابیل کی اولاد میں سے ایک نے کہا کہ اے بنی قابیل، دیکھو کہ بنی شیس کے پاس ایک چیز ایسی ہے جس کے گرد گھومتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، جبکہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی بنی شیس کے پاس تو حضرت آدم علیہ السلام دفن ہیں، گویا بنی شیس حضرت آدم علیہ السلام کے وارث ہیں، جبکہ بنی قابیل اس سے محروم ہیں۔ اپنے قبیلے سے یہ بات کہنے کے بعد اس شخص نے ایک مورت گھڑی، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں یہی پہلا شخص ہے جس نے مورت بنائی، اور ساتھ ہی قوم نوح کی بت پرستی کی تفصیل کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ ودا، سوا، یغوث، یعوق اور نصر وہ لوگ تھے جن کا تعلق بنی قابیل سے تھا، اور اتفاق کی بات کہ یہ پانچوں نیک اشخاص ایک ہی مہینے میں انتقال کر گئے، تو ان کی برادری والوں کو ان کی وفات سے بڑا صدمہ ہوا۔ بس بنی قابیل میں سے ایک نے ان سے کہا، اے قوم، کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان کی صورتوں کی 5 مورتیں تم کو گڑھ دوں؟ گویا وہ تمہارے سامنے رہیں گے ان کی مورتیں بنانے کے بعد۔ ہاں، مجھے یہ قدرت یقیناً نہیں کہ ان میں روحیں ڈالوں۔ اس شخص کی اس بات سے بنی قابیل بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا، ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ تم ان کی مورتیں بناؤ اور ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں دیکھیں تاکہ ہمارے دلوں میں ان کی یاد تازہ رہے۔ بس اس شخص نے ان کے لیے 5 بزرگوں کے 5 بت بنا دیے جو ان کی صورت کے موافق تھے اور وہاں نصب کر دیے۔ بس جو ان کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار تھے اپنے بھائی، چچا، چچیرے بھائی کی مورت کے پاس آتے اور اس کی تعظیم کرتے اور اس کے ارد گرد پھرا کرتے۔ ان بتوں اور ان کی طرف مائل ہونے کی ابتدا بردی بن مہلائل بن قطان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اور یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کے بزرگوں میں سے تھے۔ اس کے بعد جب دوسری نسل آئی تو انہوں نے ان مورتوں کی تعظیم کی، پھر ان کے بعد تیسری نسل والے آئے تو ان مورتوں سے متعلق کہنے لگے، ہم سے اگلے لوگ جو ہمارے بزرگ تھے بے فائدہ ان کی تعظیم نہیں کرتے تھے، بلکہ اس لیے تعظیم کرتے تھے کہ خدا کے نزدیک ان کی شفاعت اور ان کی سفارش کے ذریعہ تھے۔ بس یہ لوگ ان مورتوں کو پوجنے لگے اور ان کی شان بزرگ قرار دی اور کفر شدید ہوا۔ بس جب ان 5 بزرگوں کے بت بنا دیے گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی نسل کے لوگ ان کی پرستش اور پوجا پاٹ کرنے لگے، تب انہیں راہ ہدایت کی طرف بلانے کے لیے اور انہیں خدا کی وحدانیت اور صراط مستقیم کی طرف بلانے کے لیے خدا نے ان کی طرف اپنے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کو مبعوث کر کے بھیجا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو توحید کی طرف بلایا تو انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جھٹلایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنی قوم کو بت پرستی سے نکالیں اور انہیں خدا کے پیغام اور اس کی وحدانیت کی طرف بلائیں، لیکن وہ بنی قابیل کو ان 5 اشخاص کے بتوں کی پوجا پاٹ سے روک نہ سکے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ادریس کو مقام بلند میں اٹھا لیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اس کے بعد ان 5 بتوں کی پرستش کا معاملہ سخت ہوتا چلا گیا، جگہ جگہ ان کے بت نصب کر دیے گئے اور بنی قابیل ان کی عبادت پوجا پاٹ میں ملوث ہو گئے۔ بس یہی وہ قوم تھی جن کی طرف آخر کار خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔